بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں۔ شادی کے حوالے سے آپ کی جو بھی چاہت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چاہت کو پورا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے صرف ایک دن کا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی، اور اس کے بعد یعنی اس سے پہلے میں یہ وظیفہ پریکٹیکل کروں گا۔ آپ نے اس وظیفے کو سننا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ صرف ایک دن آپ نے سننا ہے، اور صرف سننے سے ہی آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ وظیفہ آپ نے جمعے والے دن صرف ایک دن سننا ہے یا صرف ایک دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی شادی کا جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ نے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے رشتے نہیں آ رہے، آپ کی شادی پر بندش ہے، رشتوں پر بندش ہے، یا شادی کے حوالے سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے میں اتنی آسانیاں پیدا فرما دیں گے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کے حوالے سے تمام پریشانیاں حل فرما دیں گے، صرف اس ایک عمل کو سننے کی برکت سے یا اس ایک عمل کو کرنے کی برکت سے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس عمل کو سن لیجئے، اور بعد میں آپ کو جب بھی جمعے والے دن وقت ملے، جمعے والے دن کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، پورے دن میں کسی بھی وقت میں، ٹھیک ہے؟ آپ خود اس عمل کو کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں ہی آپ اس عمل کو کریں تو جمعے والے دن میری اس ویڈیو کو دیکھ لیں مکمل۔ انشاءاللہ اس عمل کو جیسے ہی آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے جو بھی شادی کے حوالے سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمانے شروع کر دیں گے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ سامعین کرام، میں آپ کو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، آپ نے جو آپ کا مقصد ہے شادی کے حوالے سے، آپ چاہتے ہیں آپ کا شادی کے حوالے سے فلاں مقصد پورا ہو جائے، جیسے کہ آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ چاہت ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے آنا شروع ہو جائے، آپ کے رشتے بالکل نہیں آتے، تو انشاءاللہ آپ اس نیت سے اگر یہ عمل سن لیں گے، یہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے رشتے آتے ہیں لیکن کوئی بات پکی نہیں ہوتی، بعد میں یعنی رشتے والے آ جاتے ہیں، بعد میں کوئی جواب نہیں دیتے، رشتہ پکا نہیں کر کے جاتے، تو یہ آپ نیت کر لیں۔ اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ رشتے تو آ رہے ہیں لیکن کہیں بات نہیں بن رہی، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اچھے خاندان سے رشتہ آ جائے، وہاں بات ہو جائے، بات پکی ہو جائے، بات ہماری بن جائے، ہمیں جواب دے دیں، اور ہم وہاں پر ہمارا رشتہ اور شادی پکی ہو جائے۔ آپ کا اگر یہ مسئلہ ہے کہ رشتے آتے ہیں اور نئی بات بنتی، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ جو بھی اچھا رشتہ ہے وہاں بات ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کے اس کے بعد یعنی اس عمل کو سننے کے بعد جو بھی آپ کو اچھا بہتر رشتہ لگے گا اور آئے گا، تو انشاءاللہ اس عمل کو سننے کی برکت سے آپ کو وہاں کر کے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کر لینی ہے ایک تو، اور دوسرا آپ نے اس عمل کو سننا ہے یا کرنا ہے۔ آپ کا اللہ پر مضبوط یقین ہو۔ دیکھیں، یہ وظیفہ کچھ نہیں کرتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ وظیفہ ایک وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنے عمل کی برکت سے، جو قرآن مجید ہے، جو اسی طرح اللہ کے اسماء ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکلات میں آسانی پر فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح میں اللہ کے نام کا عمل کروں گا، آپ نے اس عمل کو سننا ہے، یا بعد میں بتا دوں گا، آپ یا اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ جو عمل ہے یہ ہے بھی شادی کے ساتھ خاص، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے صرف شادی کے حوالے سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے سنیں یا کریں، ٹھیک ہے؟ میں آن لائن کرواؤں گا، آپ یا سن لیجئے، یا آپ اس عمل کو میں بتاؤں گا تو تب آپ سن لیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات سمجھنا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں کمنٹ میں جواب دے کر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میں وہ سمجھا دوں گا۔ یا آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو میں آخر میں وظیفہ بتا دوں گا، یا آپ وہ سن لیں وظیفہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو میں ہی وظیفہ ہمارا ہو جائے تو میں یہ وظیفہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ سے بس اتنی درخواست ہے، جو آپ کا مقصد ہے نا وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ کا جو یقین ہے وہ اللہ پر مضبوط یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے یا سننے کی، جو بھی آپ کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آپ کا یقین مضبوط ہو کہ اس عمل کو سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ 100% حل فرما دیں گے۔ ایسا مضبوط یقین ہوگا، اور آپ کا مقصد جو بھی ہوگا
اپنے ذہن میں آپ نے بٹھایا ہوگا اس عمل کو سننے سے پہلے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی نصیب فرما دیں گے، اور اسی طرح جو بھی آپ کو شادی کے حوالے سے مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دیں گے۔ میں عمل شروع کرنے والا ہوں، آپ نیت بھی کر لیں اور مضبوط یقین ہو۔ ایک میں بات پھر بتا دیتا ہوں کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا آپ نے۔ اس عمل کو سن لیا، 4 دن بعد 2 دن بعد آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسے کبھی بھی نہیں سوچنا۔ دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی فائدہ نہیں بھی ہوتا تو ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے نا، ثواب کا کام کر رہے ہیں، اس پر ثواب تو ہمیں ملے گا نا۔ اس پہ اگر آپ کو مایوسی کا شکار ہو جائیں گے تو جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو محروم فرما دیں گے۔ اس لیے آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ کو جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا جلد یہ اثر کرے گا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں عمل شروع کرنے والا ہوں، بس میں پھر بتا دوں، ایک اپنا یقین مضبوط کر لیں، جو آپ کا مقصد ہے شادی کے حوالے سے اس کی نیت کر لیں۔ میں عمل شروع کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حنان يا منان 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 يا حنان يا حنان يا منان 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کر لیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. یا اللہ یہ عمل کیا، یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس عمل کو جس بھائی بہن نے سنا، یا اللہ اس کو، یا اللہ اس عمل کی برکت سے ان کی جو بھی مرادیں ہیں شادی کے حوالے سے، یا اللہ ان کو پورا فرما. یا اللہ جو بھی ان کے مقاصد ہے، یا اللہ ان میں ان کو کامیاب فرما. یا اللہ ان تمام لوگوں کی جن بہن بھائیوں کی بندش ہے شادی کے حوالے سے اس کو ختم فرما. یا اللہ جو بھی یہ شادی کے حوالے سے مرادیں لے کے آئے ہیں، یا اللہ ان کی ان مرادوں کو پورا فرما اس عمل کی برکت سے. یا اللہ ان کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ ان کی اگر ان میں سے کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، یا اللہ ان کی پسند کی شادی جلد سے جلد فرما. ان کی رکاوٹوں کو ختم فرما. یا اللہ ان کو بہترین ہم سفر نصیب فرما، بہترین زندگی نصیب فرما. یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اگر ان میں سے کسی کے رشتے نہیں آ رہے، یا اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما. یا اللہ ان میں سے جس بھائی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کی شادی کا انتظام جلد سے جلد فرما. شادی کے حوالے سے تمام پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی دلی تمنائیں ہیں، یا اللہ جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی ان کی خواہشات ہیں، یا اللہ ان کو، یا اللہ اس عمل کی برکت سے یا اللہ کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما. شادی کے حوالے سے ہر نیک دلی خواہش کو پورا فرما. یا اللہ شادی کے حوالے سے ہر پریشانی مصیبتوں سے ان کو دور فرما. یا اللہ اس عمل کی برکت سے یا اللہ ان کو شادی کے حوالے سے جو بھی آزمائشیں ہیں، یا اللہ ان آزمائشوں کو ختم فرما کر، یا اللہ ان کی دل کی مرادوں کو شادی کے حوالے سے جو ان کی دل کی مراد ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما. یا اللہ اس کو پورا فرما اس عمل کی برکت سے. یا اللہ اس کو پورا فرما. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کے دل کی مرادوں کو بھی پورا فرما. یا اللہ جن بھائی بہنوں نے کمنٹ کیا، یا اللہ ان کی جو بھی چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی ان چاہتوں کو پورا فرما، ان چاہتوں کو پورا فرما. یا اللہ اس عمل کی برکت سے ان کی ان چاہتوں کو پورا فرما. یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ ان کی دل کی مرادوں کو بھی پورا فرما. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما. یا اللہ ان کی جو بھی خواہشات ہیں، یا اللہ ان کو بھی پورا فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سامعین کرام اس عمل کا طریقہ سن لیں. آپ نے جمعے والے دن یہ عمل سننا بھی ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، آن لائن کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ علیحدہ طور پر کرنا چاہتے ہیں تو جمعے والے دن ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. 3 مرتبہ درود شریف جو میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں ہی پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پہلے وہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے 93 مرتبہ یعنی 93 مرتبہ آپ نے یا حنانو یا منانو پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا کرنی ہے. یہ عمل آپ نے جمعے والے دن کرنا ہے. ایک جمعے کو کریں، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں کہ دوسرے جمعے اور تیسرے جمعے 3 جمعے لگاتار اگر آپ کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ایک جمعہ لازمی یہ عمل کر لینا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 جمعے اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے کامل اور مضبوط یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا اس مسئلے میں کامیابی نصیب فرمائیں گے. وہ مسئلے میں جو بھی آپ کو پریشانی ہے شادی کے حوالے سے ہے،
बंदिश के हवाले से है, किसी भी के हवाले से है, आपकी शादी के हवाले से जो भी किसी भी मसला यानी कोई अगर आप बंदिश है रिश्ते में या कोई रुकावट है शादी में, या इसी तरह आपकी शादी पर यानी रिश्ते आते हैं लेकिन कोई बात नहीं पक्की होती, इस तरह का कोई मसला है या शादी के हवाले से किसी भी तरह की आपको परेशानी है, अल्लाह ताला आपकी उस परेशानी को ज़रूर दूर फरमाएंगे। और इसी तरह आपकी शादी के हवाले से कोई ख्वाहिश है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उस ख्वाहिश को भी पूरा फरमाएंगे। इस अमल को ख़ुद भी करें, और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं तो उनको भी ये अमल बताएं ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाएं। और आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।